ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ السجدہ، اس کا آغاز بھی الف لام میم سے ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ، اس کا نام السجدہ اس کی آیت نمبر 15 سے لیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے وسطی زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ دور ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سامنے، خاص طور پر قریش کے سامنے، اللہ کا یہ پیغام قرآن مقدس پیش کر رہے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس کلام میں غور و فکر کرنے سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اور اللہ کے اس کلام کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات عوام کے ذہنوں میں پیدا کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ شاعرانہ کلام ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ کسی ساحر کی بڑھ ہے، کسی وقت کہتے ہیں کہ یہ خود گھڑ لیا اور بنا لیا گیا۔ قرآن مقدس نے متعدد مقامات پر ان کے اس نظریے کو بڑے مدلل انداز سے رد کیا ہے، بلکہ کہیں تو تحدی اور چیلنج کیا ہے کہ اگر یہ خود ساختہ کتاب ہے، تم اپنے آپ کو اہل عرب کہتے ہو، دنیا کو عجم کہتے ہو، یعنی دنیا تو گنگی ہے، بولنا اگر آتا ہے تو ہم عربوں کو ہی آتا ہے، اور تم اپنی اس کلام کے اندر بڑی مہارت رکھتے ہو، تو تم اس جیسی زیادہ نہیں، کوئی ایک آیت، کوئی ایک مضمون، کوئی ایک سورت وہ تم بھی بنا کر لاؤ، پتہ چل جائے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے۔ لیکن قرآن نے چیلنج کیا اور ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ تم ساری دنیا کے انسان، نہ صرف انسان بلکہ جنوں کو بھی ملا لو، سب مل کر بھی اس جیسی کوئی ایک آیت یا صورت بنا کر لانا چاہو تو تمہاری بساط اور طاقت میں نہیں ہے۔ اس جیسی فصاحت و بلاغت، اس جیسے مضامین جو اللہ نے ان آیات و احکامات میں نازل کیے ہیں، جن کی زمانہ چاہے کتنا ہی بدل جائے، کتنا ہی پرانے سے پرانا زمانہ، نیا سے نیا دور آ جائے، لیکن ان کی آیات تازہ بتازہ تم دیکھو گے، ہر دور میں تمہاری رہنمائی ان سے تمہیں ملے گی۔ ایسا کلام تم نہیں لا سکتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
تو اللہ سے ڈرو۔ اس طرح کے لچر اور فضول اعتراضات کہ یہ خود ساختہ ہے، کسی شاعر کی کلام ہے، اس طرح کی فضول باتیں جو تم کرتے ہو ان سے باز ہو۔ اور اسی طرح جو بنیادی اور مرکزی نظریات و عقائد ہیں جو اس انسانی اعمال کی بنیاد اور روح رواں ہیں، اس صورت میں ان کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلا نظریہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت، اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جس کو نظریہ توحید کہتے ہیں، جس پر پورے دین اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، بنیاد ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا نظریہ رسالت ہے کہ جب ایک انسان اللہ کو مانتا ہے، اسے اپنا مالک، رب، خالق سب کچھ تسلیم کرتا ہے، تو پھر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اس مالک کے مطابق ہی سارے کام سر انجام دوں جو میرا مالک ہے۔ تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ میرا رب کس موقع پر مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں یوں کروں۔ اس کے لیے انبیاء علیہ السلام اور آخر میں سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ جنہوں نے انسان کو بتایا ہے کہ انہیں کس موقع پر کیا کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو تفصیل سے بیان کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے حضور کی رسالت پر یقین و اعتقاد اور اس پر ایمان، یہ بھی انسان کے بنیادی نظریات و عقائد میں سے۔ اور تیسرا بنیادی نظریہ اور عقیدہ وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں بیکار اور عبث نہیں بنایا گیا۔ اللہ نے ایسے نہیں بنا دیے ساری کائنات کو، اور انسان کو جو اس کائنات کا شاہکار ہے اس کو اللہ نے ویسے ہی بنا دیا، نہیں، اس کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا، اور اس مقصد کے تحت کام کرنا اس کو حکم دیا گیا۔ اس کائنات میں تو اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کائنات کو بنایا ہے، اللہ نے ان کو اس کام پر لگا دیا ہے۔ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اب وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل پر شب و روز سرگرم عمل ہیں، اس میں ذرہ کوتاہی نہیں کرتے۔ انسان کو اللہ نے کچھ اختیار اور ارادہ بھی دیا ہے کہ تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم اس مقصد کی تکمیل کرو یا نہ کرو، لیکن تمہارے لیے ایک دن اللہ نے جزا و سزا کا رکھا ہے کہ جس دن تمہاری اس دنیا میں کیے جانے والے اعمال اور کاموں کا یا تو اچھا بدلہ ملے گا یا سزا ملے گی۔ وہ دن کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ اس لیے قرآن نے جو تیسرا بنیادی نظریہ اور فکر بیان کی ہے وہ ہے قیامت کا نظریہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ اس پر بھی ان کو اعتراض تھا۔ قرآن مجید نے ان کے اعتراضات کو یہاں ذکر کیا ہے اور بہت ہی عمدہ انداز سے ان کو جواب دیے۔ جیسے توحید پر ان کے اعتراض تھے، رسالت پر ان کے اعتراض تھے، اور اسی طرح بعث بعد الموت پر بھی ان کا اعتراض تھا مشرکین مکہ کا، اور خود قرآن مقدس کے بارے میں بھی اعتراضات تھے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں بڑی جامعیت اور اختصار کے ساتھ ان تمام مضامین کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم سے۔ اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے کہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں مختلف نظریات و عقائد علماء کے رہے ہیں۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ ان حروف کے بھی معانی ہیں۔ عربیت کا ایک خاص امتیاز اور وصف یہ ہے کہ اس کے الگ الگ حروف لے لو یا ان حروف سے مرکب کوئی کلمہ لے لو، اس کے معنی ہے۔ الگ حرف ہے تو اس کا بھی ایک معنی ہے، اور جب ان کو حروف کو ملا کر کوئی ایک کلمہ یا جملہ بنا لیا جاتا ہے تو اس کا معنی تو ہے۔ تو الف لام میم ان کے بھی معنی ہیں۔ الف در حقیقت اس ذات بحت پر دلالت کرتا ہے جو غیب الغیب ہے، یعنی بہت
اونچی ذات ہے جہاں تک انسانی عقل کی رسائی نہیں ہے۔ تو الف کا اطلاق اللہ کی اس ذات اور اس کے اس نور پر ہے جو بہت غیب الغیب کے درجے میں۔ وہ نور دنیا میں انسانیت کے لیے اتارا گیا ہے۔ اتارا جانے سے پہلے اس نور کا کچھ حصہ اللہ نے دنیا میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے۔ لام کا اطلاق اور اس کی دلالت جو ہے وہ اس نور کے تعین پر ہے کہ وہ نور متعین ہوا لوح محفوظ میں، قرآن مقدس کی صورت میں، اور پھر اس کا وہاں سے آہستہ آہستہ تدریجاً نزول ہوا، اور اس نے اس کائنات کے اندر آ کر ایک عجیب انقلاب پیدا کیا۔ تو لام کا اطلاق اور دلالت ہے اس نور کے تعین پر جو قرآن مقدس کی صورت میں وہ اللہ کا نور متعین ہوا، اور پھر اس نے آ کر اس مادی عالم اور دنیا میں ایک انقلاب پیدا کیا، مردہ روحوں کو زندہ کیا، مردہ قلوب میں ایک جان ڈال دی، بد اخلاق لوگوں کو اعلیٰ اخلاق اور اونچے درجے کے مقام پر پہنچا دیا، اور ان کے ہاتھ میں جو چرواہے تھے، حکومت کی باغ دوڑ ان کو دے کر دنیا میں عدل و انصاف، امن و امان کا نظام انہوں نے قائم کیا۔ میم کا اطلاق اس نور کے دنیا میں سرایت کر جانے، دنیا پر ایک انقلاب برپا کر دینے پر دلالت ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب مقدس نازل کی گئی ہے، تنزیل تدریجاً آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی نازل کی گئی ہے دنیا میں، اور یہ نازل کی گئی ہے کس کی طرف سے؟ من رب العالمین کی طرف سے، جو جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے۔ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو ہر چیز کو تدریجاً کمال تک لے جاتی ہے، اس کی تربیت کرتے کرتے اس کا جو منتہائی مقام ہوتا ہے، سب سے آخری درجہ اور مقام ہوتا ہے، اس تک لے جاتا ہے۔ تو جو ساری کائنات کی قوموں کی تربیت کرنے والا ہے، اس انسان کی بھی تربیت اور ربوبیت کرنے والا ہے، اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس نے اس انسانیت کے لیے یہ اپنی کتاب مقدس نازل کی ہے، لا ریب فیہ، اور اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہ کتاب مقدس، اس کا نزول من اللہ ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، خود ساختہ نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن ان کا حال یہ ہے، ہم یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے الیاذ باللہ خود ہی بنا لی ہے، خود گڑھ لی ہے۔ بل هو الحق من ربک، ایسی بات نہیں ہے، یہ کسی انسان کی خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ یہ حق ہے جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، یہی وہ سچ ہے جو تمہاری رہنمائی کے لیے تمہارے مالک نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں دیے۔ اور کیوں دیے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ یہ پیغمبر ان کو آگاہ کر دیں، خبردار کر دیں، ان کو ان کے کرتوتوں پر ڈرائیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، ان لوگوں کو سب سے پہلے ڈرائیں، سب سے پہلے ان کو سمجھائیں کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، بڑا عرصہ گزر گیا، کوئی یہاں ڈرانے والا ان کے پاس نہیں آیا، تو آپ ان کو ڈرائیں۔ یہ انبیاء کی تعلیمات کو بھول چکے ہیں، کہیں ان کے بس نام کی حد تک ان کے ذہنوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے، وگرنہ ان کی تعلیمات کو یہ فراموش کر چکے ہیں۔ بڑا لمبا عرصہ گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہاں عرب میں، مکہ میں، مدینہ میں اور اس سرزمین حجاز میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ ان سے پہلے انبیاء آتے رہے ہیں، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، لیکن آخری اس
خطے کے حضور سے پہلے کے انبیاء میں سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ان کو گزرے بڑا طویل زمانہ گزر چکا تھا، ان کی تعلیمات کو یہ بھول چکے تھے۔ تو اس لیے ہم نے یہ قرآن نازل کیا کہ آپ ان کو ڈرائیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ برا نکلے گا، یہ تمہارے اعمال تمہاری تباہی و بربادی کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں، سب سے پہلی بعثت آپ کی اپنی قوم کی طرف ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ان کو تعلیم دی، ان کی تربیت کی، ان کو سمجھایا، پھر ان کے ذریعے سے آپ نے بین الاقوامی اللہ کے اس پیغام کو انسانیت تک پہنچایا۔ اور یاد رکھیں طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے انقلاب کا، دنیا میں تبدیلیوں کا، کہ سب سے پہلے قومی انقلاب ہوتا ہے۔ اپنی قوم کو سمجھانا سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے، اس کو درست کرنا، اس کی تربیت کرنا، اس کو تعلیم دینا، یہ پہلے ضروری ہے۔ اپنی قوم کو تو سمجھائے نہیں اور دنیا میں جا کر جہاد اور انقلاب برپا کرنے لگ پڑیں، تو یہ طریقہ حضور کی سیرت کے منافی اور خلاف ہے۔ اس چند دہائیوں اور صدیوں سے انگریز بدماش اور سامراج نے ہمارے ذہنوں کو مسخ کرنے کی کوشش کی اور اپنے مقصد کے لیے ہمارے جذبات کو استعمال کیا۔ مسلمان میں جذبہ تو ہے جہاد کا، دین کے نام پر قربان ہونے کا، اس کو اپنے مقاصد کے لیے بین الاقوامی سطح پہ جنگوں کے لیے استعمال کیا۔ اور یہ حقیقتیں اب آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ رشیا میں جنگ کس کی تھی؟ روس کے خلاف جنگ امریکہ کی تھی۔ عجیب بات ہے، رشیا کے تو ہزاروں لوگ مارے گئے، امریکہ کا ایک آدمی بھی نہیں مرا، ان کا کوئی آدمی نہیں مرا۔ کون مرے؟ آپ مرے، آپ کی لاکھوں لوگ ہیں، لاکھوں ہیں، آپ نے اپنی نوجوان نسل کو قتل کروا دیا امریکہ کے مقاصد کے لیے، اور نام اور عنوان کیا دیا؟ جہاد کا، اسلام کا۔ جنگ ان کی ہے۔ اب تو یہ چیزیں سب ساری کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے خود مفکرین اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے جنگ اور جہاد شروع کیا تھا، چاہے پاکستانیوں نے اس کا نام جہاد رکھ لیا، لیکن ہمارے لیے تو یہ ایک وہ کیا تھا، یہ سیلکون کے نام وہ دیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو یہ ایک محاذ تھا جس کو سیلکون کا نام انہوں نے دیا اس طرح۔ تو بہر صورت انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے اپنی قوموں کو تعلیم، اپنی قوم کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ قوم جن کے پاس انبیاء نہیں آئے، یعنی یہ عرب کے لوگ، پہلے آپ ان کو ڈرائیں، سمجھائیں۔ بلکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، تو پہلا حکم یہی ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر جو آپ کے قریب ترین آپ کے کنبے اور خاندان والے ہیں، آپ ان کو ڈرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کیا، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے، پھر اپنے خاندان سے۔ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا ایک دعوت میں اور ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا، پھر اپنی قوم کے لوگوں کو اکٹھا کر کے صفا پہاڑی کے قریب پھر ان کے سامنے پیغام رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ تک آپ نے بین الاقوامی سطح پہ کوئی نہ خط لکھا، نہ پیغام بھیجا، نہ کوئی دعوت دی، بلکہ اس وقت تک آپ کی ساری جد و جہد اور کوشش حجاز میں انقلاب برپا کرنے کی تھی۔ جب صلح حدیبیہ ہو گئی، یعنی مسلمان جماعت کی طاقت و قوت کو تسلیم کر لیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے مرحلے میں اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ دنیا کے دیگر حکمرانوں کو خطوط لکھے، کیسر کو خط لکھا، کسرا ایران کو خط لکھا، دیگر دنیا مصر کے حکمران کو خط لکھا، دنیا کے دیگر حکمرانوں کے خطوط حضور نے لکھے، دعوت ان کی طرف روانہ کی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے درجے میں جو جماعت تیار کر دی تھی، پھر اس نے دنیا میں اللہ کے اس پیغام کو نافذ کیا، اس پر عمل کیا، کروایا۔ تو فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے اس قوم کو ڈرائیں کہ مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا
نہیں آیا، ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے۔ اور کیوں؟ لعلہم یہتدون، تاکہ یہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ گمراہی، ضلالت، بدماشی، بدامنی، انتشار، جہالت سے نکل کر سیدھے راستے پر آ جائیں، لعلہم یہتدون۔ اور حضور کی جد و جہد سے وہ سیدھے راستے پر آئے۔ عام طور پر ہم جب عربوں کی حالت بھی بیان کرتے ہیں نا، تو صرف وہ چند ایک عناصر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے انہی پر سارا زور ہوتا ہے۔ ان لوگوں پر ہم توجہ نہیں دیتے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، حضور پر ایمان لے آئے۔ جو حضور پر ایمان لانے والے بھی تو یہ قریشی ہیں، ابو بکر قریشی ہیں، عمر قریشی ہیں، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، یہ وہ ساری وہ جماعت جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور دنیا میں حضور کے اس مشن اور نظریے کو غالب کیا، انقلاب برپا کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی اسی قوم کے نوجوان ہیں، خالد بن ولید، عمر بن عاص، سعد بن ابی وقاص، یہ وہ سب اسی قوم کے وہ ہیں۔ وہ چند ایک بوڑھے وہ سردار جن کی عقل مسخ ہو چکی تھی، وہ اپنی چودراہٹ اور اپنے اس دائرے سے باہر سوچنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ آخر تک اس پر ڈٹے رہے اور ان کا بھی صفایا ہو گیا بدر کے موقع پر۔ کچھ بچے کھچے جو تھے تو عہد میں، اور کچھ مزید تھوڑے رہ گئے تھے تو احزاب میں۔ پھر اس کے بعد ان کی طاقت و قوت ٹوٹ گئی جی، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ سارے کے سارے، یہاں تک کہ ان کے سردار ابو سفیان جو تھے وہ خود مسلمان ہو گئے، انہوں نے اس دین اور نظریے کو قبول کر لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر تو پھر کیا حد فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب اللہ کی فتح اور نصرت آ چکی ہے، اب تو گروہ کے گروہ اسلام میں داخل ہوں گے، فوجیں کی فوجیں آئیں گی، پھر اسلام دنیا وہاں عرب میں غالب آ گیا پورا، اور پھر رفتہ رفتہ عرب سے نکل کر دوسرے علاقوں میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ تو فرمایا ان کو ڈرائیں تاکہ یہ ہدایت پر آ جائیں جی۔ اللہ الذی خلق السماوات، اللہ جس کا یہ پیغام ہے انسانیت کے لیے، اس ذات کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے، خلق السماوات والارض وما بینہما، جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو پیدا کیا ہے، فی ستۃ ایام، 6 ادوار میں، 6 دنوں میں۔ ایام، یوم سے مراد یہاں ایک دن مخصوص مراد اس دنیا کا دن جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ دوسری جگہ میں فرمایا یہ 6 دن جو ہے نا 6000 سال، یا ایک دن اللہ کا وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ تمہاری گنتی کے اعتبار سے وہ 50,000 سال ہوں گے تو اللہ کا ایک دن بنتا ہے، یا 1000 سال کا ایک دن بنتا ہے، تو 6000 اس کائنات کے بننے میں ایک لمبا عرصہ اور زمانہ گزرا ہے۔ یہ کائنات اچانک دھماکے سے وجود میں نہیں آ گئی کہ ایک دھماکہ ہوا اور کائنات بن گئی۔ اس کے بنانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی لمبی ترکیب اپنی قدرت کے مطابق کی، کہ کیسے اس نے سب سے پہلے ایک مادے کو وجود دیا، پھر اس مادے سے مختلف قسم کی مخلوقات کو ڈیزائن کیا، اور اس میں ایک تسلسل بڑا لمبا رہا، پھر آخر میں سب سے آخر میں انسان کو بنایا۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں بنایا، اور جب یہ کائنات بن گئی تو اس کو بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی ایک تدبیر کی، اس کا نظم و نسق قائم کیا، اور پھر اس کی نگرانی کے لیے خود عرش کے اوپر، تخت شاہی کے اوپر، اس حکمرانی کی کرسی کے اوپر جسے عرش کہا جاتا ہے، اس کے اوپر جلوہ افروز ہوا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش کے اوپر، عرش پر اس نے اپنے اس نور اور جلال کے ذریعے سے اپنا ایک جلوہ قائم کیا۔ اس کی نوعیت کیا ہے پہلے کئی مرتبہ گزر چکی ہے، اور باقی اس حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے کے بعد اللہ نے عرش وہی کرسی جس کا تذکرہ قرآن میں دوسری جگہ پہ وسع کرسی السماوات والارض سے بھی آیا ہے۔ عرش اور کرسی ایک ہی چیز ہے۔ کرسی اصل میں کہتے ہیں نیچے والے حصے کو، عرش اوپر والا حصہ ہوتا ہے جی۔ نیچے والا حصہ عموماً چھوٹا ہوتا ہے، اور عرش جو ہوتا ہے وہ اس کرسی کی بنسبت بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی کرسی کی وسعت آسمان و زمین سے زیادہ ہے، تو عرش اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔
ساری کائنات کو بنا کر، یہ اصل میں کنایا ہے اس سے کہ اس نے ساری کائنات کے اوپر اپنا کنٹرول، اختیار اور قدرت اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ نہیں ہے کہ بنا کر اس کی قدرت اور طاقت سے باہر نکل گئی یہ مخلوق کائنات، نہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ مشرکین مکہ کی ایک اور غلط فہمی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر متعدد خدا بنا رکھے تھے، بتوں کو خدا بنا رکھا تھا، اسی طرح اور طاقت و قوت کے کئی مراکز بنا رکھے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر اولاً تو کوئی خدا وغیرہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی بڑی طاقت، خدا کو بھی وہ تسلیم کئی کرتے تھے، ہے بھی نا، تو یہ جو چھوٹے موٹے خدا ہیں نا، یہ ہماری سفارش کریں گے، جب وہ کل پکڑنے لگے گا نا تو ان کی سفارش سے ہم چھوٹ جائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی مددگار، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ جس کو اللہ اجازت دے گا سفارش کرنے کی، پیغمبر ہو، ولی ہو، بڑی سے بڑی شخصیت ہو، تو وہ بھی سفارش کرے گی تو بإذن اللہ کی اجازت سے کرے گی، وگرنہ کسی کو کوئی مجال اور طاقت و قوت نہیں ہوگی کہ کسی کو بچا لے۔ اگر کوئی بچہ نابالغی میں فوت ہو گیا، وہ بھی سفارش اپنے والدین کی کرے گا، لیکن بإذن اللہ کی اجازت سے۔ پیغمبر اور انبیاء بھی سفارش کریں گے، سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سفارش ہوگی تو بإذن اللہ ہوگی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر آپ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ سے اجازت لینے کے لیے آپ سر بسجود ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے، گڑ گڑاتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، پھر بڑی دیر کے بعد کہیں اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی تو کہا جائے گا کہ ہاں آپ سفارش کریں، آپ کی بات ہم سنیں گے، اشفاء سفارش کیجیے، اب آپ کو اجازت۔ تو یہ اللہ بار بار قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار اور سفارشی نہیں ہوگا۔ افلا تتذکرون، کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے ہو؟ وہ اللہ جو اس عرش پر مستوی ہوا، اس نے آسمان سے زمین تک جس قدر مخلوقات ہیں ان سب کی تدبیر امر کی، یدبر الامر، وہ ان کی امور کی تدبیر کرتا ہے، آسمان سے لے کر زمین تک، ہر مخلوق میں سے ہر مخلوق کی ایک اس نے یعنی اس کے لیے ایک نظام بنایا۔ تدبیر کا لفظ عربی کا ہے، شاید سمجھنا ہے، نظام کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک چیز کے ایک نظم و نسق بنایا جاتا ہے، ایک ترتیب بنائی جاتی ہے کہ کس وقت سورج نے طلوع ہونا ہے، کس وقت اس نے غروب ہونا ہے، دن آئے گا، رات آئے گی، کس چیز نے کس وقت وجود میں آنا ہے، کس وقت اس کے لیے فنا ہو جانا ہے، کس نے دنیا میں انسان دنیا میں آتے ہیں، کتنی مقدار میں دنیا میں انسان ہر وقت رہنے چاہیے، کتنوں نے آ کر ان میں سے کتنوں کو اللہ میاں نے زمین کے نیچے لے جانا ہے، باقی ان کی جگہ پر دوسرے آ جائیں گے۔ یہ اس کی ساری پلاننگ ہوئی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس پاکستانیوں کی طرح بھئی اللہ میاں نہ تو پانیوں کا کوئی ذخیرے کا انتظام، نہ ان کو استعمال کرنے کی کوئی ترتیب اور طریقہ، بس جب پانی نہیں ہوتا تو پھر چیختے اور چلاتے ہیں، اللہ کی رحمت آ جاتی ہے تو پھر روتے دھوتے ہیں، کوئی نظم و نسق نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے۔ جس مالک نے اس کی تعلیم دی ہے، الٹا اسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ اسی نے ہم پر عذاب نازل کر دیا۔ اس نے عذاب تھوڑا نازل کیا تھا، اس نے تو رحمت تمہیں دی تھی اپنی۔ پانی سب سے بڑی اللہ کی نعمت اور رحمت ہے، یہ تو تم نے عذاب خود اپنی بدماشیوں سے بنایا ہے، اپنے کرتوتوں سے تم نے اس کو عذاب بنا دیا۔ جی اللہ نے تمہیں عقل دی، سمجھ دی، باقی دنیا کی قومیں تو اس کو استعمال کر کے بہت کچھ کام لے رہی ہیں۔ جہاں ہر وقت بارشیں ہوتی رہتی ہیں وہاں پانی کا ایک قطرہ تمہیں سڑکوں پہ نظر نہیں آئے گا۔ ان کا پانی وہ محفوظ کرتے ہیں، اس کی نکاسی کا انتظام کرتے ہیں، لیکن تم تو کہتے ہیں بس خود ہی اللہ میاں اس کو چلا رہے۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا، ہے تو لطیفہ ہی لیکن بات سمجھنے کے لیے بڑا اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں جب اس سے کوئی دنیا کی قوم مانگتی ہے نا کہ یا اللہ یہ ہمارا مسئلہ حل کر دے، تو اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی تم ان کا کام کر دو، اور
جب پاکستانی مانگتے ہیں تو اللہ میاں فرماتے ہیں رہ تم ٹھہر جاؤ. فرشتے تیار ہوتے ہیں نا کہ یا اللہ ہم جاتے ہیں, ہم ان کے کام کرتے ہیں, یہ سارے اکٹھے ہو کر مانگ رہے ہیں, تو یا اللہ ہم ان کے کچھ کام آئیں. تو اللہ فرماتے ہیں نہیں ٹھہر جاؤ میں خود جاتا ہوں. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ عجیب بات ہے, ہر ایک قوم جب وہ پکارتی ہے تجھے تو ہمیں تو حکم دیتا ہے, اب تو کہتا ہے کہ میں خود جاتا ہوں, کیا بڑی چہیتی اور پیاری قوم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں باقی قومیں کچھ خود بھی کرتی ہیں, انہوں نے تو سب کچھ مجھ پر ہی چھوڑ رکھا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے یا اللہ, ہم نے کچھ نہیں کرنا جی. اور حال ایسا ہی ہے جی. اس لیے قومیں جو ہیں وہ تو آگے نکل رہی ہیں, وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہیں. جس قوم کے پاس یہ اللہ کا پیغام ہو, کلام ہو, جو اسلام کے نام پر بنے, آج وہیں اسلام نہ ہو, اس کا پیغام نہ ہو, اس کے مطابق ان کا نظم و نسق نہ ہو, تو اس قوم کی حالت زار پر تو پھر رحم ہی آتا ہے. تو اللہ نے اس کائنات کی ایک تدبیر کی ہے, ایک نظام بنایا ہے, اور اس کے نظام کے تحت آسمان سے لے کر زمین تک دیکھو گے اس کے کام کی ایک بہترین تدبیر اور نظم و نسق تمہیں نظر آئے گا. اللہ کے کمالات, 4 کمالات اس کائنات کے حوالے سے ظاہر ہوئے ہیں. حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ابداع, یعنی اس کائنات کا اللہ نے مادہ پیدا کیا. پھر اس کے بعد اللہ کا دوسرا کمال خلق ہے, جس کو اوپر بیان کیا کہ خلق اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما, آسمان سے زمین تک کی مخلوقات کو اس نے بنایا. پھر تیسرا اس کا کمال ہے تدبیر, کہ اس نے اس مخلوق کو بنانے کے بعد ان کی ذمہ داریاں ہیں, ان کے لیے ایک نظام وہ وضع کیا, اس کو تدبیر کہا جاتا ہے, جس کا یہاں اس آیت میں ذکر کیا. ثم یعرج الیہ فی یوم, پھر چڑھتے ہیں اس کی طرف ایسے دن میں وہ تمام امور, کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون, جس کی مقدار تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال ہے. یعنی دنیا میں جس قدر بھی امور ہیں وہ سب کے سب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. ہر مخلوق کے اعمال اور پھر خاص طور پر انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, اور وہ جس دن کے اندر دنیا میں اب بھی پیش ہو رہے ہیں, یعنی اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں, اور پھر جس دن کے اندر ان کا فیصلہ ہوگا وہ یوم القیامہ ہے, کہ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے ان تمام کاموں کے جو وہ کر رہے ہیں دنیا میں یا دیگر مخلوقات کے جو امور ہیں اللہ کے حضور پیش ہوں گے, تو ان کا فیصلہ بھی ایک دن ہوگا. وہ دن بھی بہت بڑا ہوگا. کہیں اس کو 50,000 سال, سورہ معارج میں 50,000 سال کے برابر کہا, یہاں 1000 سال کے برابر کہا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کا دن بعض لوگوں کے لیے اتنا ہوگا جتنی نماز پڑھنے کی دیر ہوتی ہے جی. یہ انسانوں کی حالت کے اعتبار سے, جو تو بڑے نافرمان ہوں گے ان کے لیے وہ دن اتنا بھاری اور مشکل ہوگا کہ انہیں 1000 سال برابر لگے گا. جو ان سے بڑے مجرم ہوں گے ان کو 50,000 سال کے برابر لگے گا. اور جو مومن ہوں گے, متقی ہوں گے, جن کی کارکردگی اچھی ہوگی, وہ اس دن ایسے خوش اور فرحاں شاداں ہوں گے کہ ان کو وہ اس دن ایسا لگے گا جیسے کہ بس 10-15 منٹ نماز کا وقت ہوتا ہے کہ بس ایسے ہی وہ تو گزر گیا خوشی کا لمحہ جی. تو ان کے لیے خوشی ہوگی کیونکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں گے, اللہ کی رحمت کو دیکھیں گے, تو وہ مسرت میں ہوں گے. تو وہ لوگوں کی حیثیت کے اعتبار سے وہ دن لمبا اور مختصر ہوتا ہے. جس کو نعمت ملی ہوتی ہے نا, وہ کہتا ہے یار یہ زندگی اتنی بڑی مختصر ہو گئی, پتہ ہی نہیں چلا گزر گئی. اور جو بیچارہ تکلیف میں ہوتا ہے نا, تو وہ کہتا ہے یار یہ کب زندگی گزرے گی, یہ وقت کب ختم ہوگا, تو اس کے لیے وہ تکلیف کے لمحات بڑے لمبے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں فرمایا کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. اس آیت مبارکہ کی اور بھی تشریحات کی گئی ہیں جو کسی دوسرے موقع پر انشاءاللہ کریں گے. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم, یہ محسوسات اور غیر محسوسات, یعنی غیر محسوسات, شہادت جو محسوسات ہیں جو موجود ہے, موجود اور غیب ہر چیز کو جاننے والی وہ ذات ہے العزیز الرحیم, جو بڑا غالب ہے, طاقتور اور قوت والا ہے,
اور بڑا رحیم و مہربان بھی ہے، بندوں پر بڑی مہربانی بھی کرتا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلق، جس نے ہر چیز کو خلقت دی، ہر چیز کو اس نے بنایا اور بہت ہی عمدگی سے بنایا۔ اور وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق اس نے مٹی سے کی، یعنی سب سے پہلا انسان آدم، اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی، مٹی کے خلاصے اور جوہر سے ہوئی، اور پھر آگے اس کی نسل کے لیے ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کی افزائش کے لیے پانی کا خلاصہ اور جوہر، جسے منی کہتے ہیں، اس سے جو ایک حقیر اور ذلیل پانی ہوتا ہے، اس سے آگے اس کی نسل کی افزائش کا اللہ نے ایک سلسلہ قائم کیا ہے، من ماء مہین۔ ثم سواہ ونفخ فیہ، پھر اس انسان کو جب اللہ نے ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اس انسان کے جب اعضاء مادر رحم میں پڑ جاتے ہیں اور اس میں پھر اللہ اپنی روح کو پھونکتا ہے، ونفخ فیہ من روحہ، اپنی روح میں سے کچھ حصہ اس کے اندر ڈالتا ہے۔ یہاں روح کی نسبت اللہ کی طرف بطور تشریح کی ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی ہی روح اس میں ڈال دی، جیسے کہ بعض عیسائیوں کو یہاں اشتباہ ہوا اور انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ میاں نے حضرت عیسیٰ میں حلول کیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ ہی کی کیا خصوصیت ہوگی؟ اللہ تو یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان میں روح ڈالی، تو اللہ میاں پھر اس کا مطلب ہر انسان میں حلول کی ہوئے ہیں، ہر ایک انسان ہی گویا کہ وہ خدا بن گیا یا خدا کا بیٹا لیاذ باللہ بن گیا۔ یا روح سے مراد وہ اللہ کا وہ نقطہ نورانی ہے کہ جس کو اللہ نے ہر انسان کے اندر جب اس کے اعضاء بن جاتے ہیں 4 مہینوں کے بعد اللہ اس میں منتقل کرتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور اس نے تمہارے لیے قوت سماعت و بصارت اور دل بنائے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، مگر تمہارا حال یہ ہے کہ تم بہت کم ہی شکر کرتے ہو۔ تو یہاں کائنات کی اور خاص طور پر انسان کی تخلیق اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ ہمیں دین کی اور اپنے کلام کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق۔